مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نوالے کا بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ سب عورتوں کا یہ سہارا قائم رکھے۔ اسلام کیا خوبصورت مذہب ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ جہاں انسان بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہاں اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ مردوں کے نام اہم پیغام: لوگو، اپنی بیویوں کے حقوق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد نکاح میں لیا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنے بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورا کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرمانبردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ بہترین شوہر وہ ہیں جو بیوی کی اچھے انداز میں اصلاح کرے، جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، جو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرے، جو صلح کرنے میں پہل کرے، جو احساس و رحم والا معاملہ کرے، جو بیوی کو نوکرانی کے بجائے گھر کی ملکہ سمجھے، جو نماز، روزے اور زکوٰۃ اور پردے جیسے فرائض واجبات پر اچھے انداز میں عمل کروائے۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو خوش رکھے، یہ تو خون کے رشتے ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور سکون سے ہو۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ زن مرید یا رن مرید کا طعنہ گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہٰذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔